میت کے بارے میں بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ چند باتیں مزید عرض کر کے اس موضوع کو انشاءاللہ ختم کیا جائے گا۔ میت کو جب موت کے فرشتے آ جائیں اس وقت کی کچھ سنتیں ہیں جو کہ بیان کی گئی تھیں، اور جب میت کی روح پرواز کر جائے اس وقت کی کچھ سنتیں ہیں یہ بھی بیان کی گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے، یہ مسائل سب بیان کر دیے گئے۔ اس میں اب کفن دینے کا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ غسل کے سلسلے میں ایک دو باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں، بس وہ یہ عرض کرنا ہے کہ غسل عموماً اجرت پر بلا کر دلوایا جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ میت کے ساتھ بے مروتی ہے، اس کو بد اخلاقی سے کتابوں کے اندر تعبیر کیا گیا ہے۔ میت کا حق یہ ہے، یعنی گھر والے اگر میت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو میت کا ان کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ان کے گھر کے لوگ اور ان کے رشتہ دار، ان کے پڑوسی، یہ لوگ میت کو غسل دیں، یہ لوگ مل جل کر میت کو غسل دیں۔ یہ میت کا حق ہے ان لوگوں کے اوپر، تو ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے، اور تکبر کرنے والوں کی طرح اور عمرائے زمانہ کی طرح صرف پیسہ دے کر غسل نہیں کروانا چاہیے۔ یہ بد اخلاقی، بے مروتی اور سخت دلی کی بات ہے جو سب کے سب وبال قلب ہے، اس سے بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، میت کو غسل دینے میں شریعت کی منشا یہ ہے کہ وہاں کم سے کم لوگ حاضر رہیں۔ جتنے لوگوں کی غسل میں ضرورت ہے بس اتنے ہی لوگ غسل کے اندر حاضر رہیں، بے ضرورت لوگ اس کمرے میں نہ رہیں۔ اس مسئلے میں شریعت کی حکمتیں ہیں، شریعت کی مصلحتیں ہیں، ان حکمتوں اور مصلحتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے تاکہ شریعت کے یہ مسائل اسی طریقے سے ہماری اگلی نسلوں تک بھی پہنچیں، وہ دیکھ کر دین کے مسائل کو سیکھ جائیں۔ ہمارے اعمال میں سنت کی پیروی ہوگی، ہمارے اعمال میں سنت کی اتباع ہوگی تو دیکھنے والا اسی کو سیکھے گا، اور جب وہ سیکھے گا تو سنت کا عمل سیکھے گا۔ اور اگر ہمارے اعمال میں سنت کی اتباع نہیں ہوگی، پابندی اور پیروی نہیں ہوگی، تو بھی دیکھنے والا دیکھ کر سیکھے گا، اور جو سیکھے گا وہ سنت نہیں ہوگی، وہ رسم و رواج اور بدعت ہوگا۔ اس لیے بروقت ہم لوگوں پر یہ بات نہایت لازم اور ضروری ہے کہ ہم جو بھی اعمال انجام دیا کریں ان کو سنت کے مطابق انجام دیا کریں۔ صرف یہی نہیں کہ میت سے متعلق جو مسائل ہیں، ان کے علاوہ بھی روزمرہ کے جو مسائل ہیں وہ تمام کے تمام سنت کے مطابق ادا کیا کریں، تاکہ اس سے گھر والے بھی سیکھیں اور وہ سنت کے پابند ہوں، اور ان کے دل میں اس بات کی بیداری آ جائے کہ زندگی سنت کے مطابق گزارنا چاہیے۔